إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ میرا موضوع گفتگو ہے مہذب معاشرے کے 3 رہنما اصول۔ تو ایک اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں چند صفات اگر معاشرے میں بسنے والے لوگ اختیار کر لیں تو وہ معاشرہ بہت اچھا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور وہ صفات اسلامی معاشرے کی خوبصورتی کو نکھار دیتی ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ اختصار کے ساتھ امن ہے، سکون ہے، اعتماد کی فضا ہے، انصاف پر یقین کرنا ہے، ہر بات کی حقیقت کو پہچاننا ہے اور اصلاحی رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ بعض صفات یہ اگر کسی بھی اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہوں تو وہ معاشرہ بہت ہی اچھا معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، جس معاشرے میں میں اور آپ جیتے ہیں، بستے ہیں، چاہے وہ یہاں ہو یا وہ ہمارے ملکوں کے اندر ہو، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو صفات جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا یہ ناپید نظر آتی ہیں، یہ ان صفات کا فقدان نظر آتا ہے۔ اور اس کے برعکس ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، کیچڑ اچھالا جاتا ہے، پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، سنی سنائی باتوں پر فساد کھڑا کیا جاتا ہے اور ناانصافی کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ فساد اور انتشار کو اصلاح معاشرہ کے نام سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ وہ خامیاں ہیں، یہ وہ بری خصال ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر برے طریقے سے منتشر ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس پرفتن دور میں ہر بات کی مکمل تحقیق کی جائے اور بدگمانیوں سے اجتناب کیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بدگمانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک خاوند اپنی بیوی پر بدگمانی کرتا ہے، ایک بیوی اپنے خاوند پہ بدگمانی کرتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں بدگمانی کے شکار ہو جاتی ہے، ایک بھائی اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتا ہے،
اور قریبی رشتہ دار آپس میں بدگمانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، چغل خوری کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی برائیوں کو اچھالا جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، تعلقات بگڑ جاتے ہیں، طعن و تشنی کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ المہم یہ ہے کہ ایک بہترین اسلامی معاشرے کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کے برعکس معاشرے کو بگاڑنے والی صفات ہمارے اندر بہت زیادہ موجود ہیں۔ آئیے ذرا اس معاشرے کا جائزہ لیں جس معاشرے کے اندر ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں جاہلیت تھی، اس میں بتوں کی پوجا تھی، اس میں عزتیں محفوظ نہ تھیں، اس معاشرے کے اندر مال اور جان محفوظ نہ تھی، اس معاشرے کے اندر عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، طاقتور ایک کمزور کو کھا جاتا تھا۔ المہم یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر بڑی گمراہی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ لوگ بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کی، اور پھر وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا۔ اس معاشرے کے اندر جس قدر بھی اچھی صفات ہونی چاہیے تھیں وہ بدرجہ اتم موجود تھیں، اور اس معاشرے کو بگاڑنے والی جو چیزیں تھیں وہ تقریباً ساری کی ساری ختم ہو گئی تھیں۔ ایک مثالی معاشرہ قائم ہوا۔ میرے بھائیوں، ایک مثالی اچھا معاشرہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ ایک مہذب معاشرہ کس طرح سے بن سکتا ہے؟ مہذب معاشرے کے لیے آج کے درس میں نے 3 اصول بیان کرنے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، معاشرے میں بسنے والے افراد کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ہم سے تشکیل پاتا ہے، مجھ سے، میرے اہل و عیال سے، آپ سے، آپ کے اہل و عیال سے، آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، آپ کے بہن بھائیوں سے، آپ کے والدین سے، ہم سب سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو جو اصول میں ذکر کرنے چلا ہوں ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم سب کے سب اپنی اصلاح کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ اختصار کے ساتھ پہلا اصول اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے وہ اصول ہے فتبینوا۔ فتبینوا کا معنی کیا ہے؟ فتبینوا کا معنی یہ ہے کہ اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ کس چیز کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو فوراً اس خبر کی تصدیق نہ کیا کرو، فوراً اس خبر کو درست نہ مان لیا کرو، بلکہ کیا کرو، اس خبر کے بارے میں تم اچھی طرح سے چھان بین کر لیا کرو، اس خبر کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کیا کرو، اس خبر کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ لاعلمی میں اس فاسق کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے، فاسق کی خبر کو سچا جانتے ہوئے تم کسی قوم کو انجانے میں نقصان پہنچا دو، اور پھر فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر پشیمانی اور ندامت اور شرمندگی کا سامنا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے پہلا اصول کہ ہم سنی سنائی باتوں پر اعتماد نہ کریں، اور ہر خبر پر ہم اعتماد نہ کریں۔ جو خبر بھی ہم سنیں یا ہم اس کو دیکھیں یا ہمارے موبائل پر آئے، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر یا کسی بھی اور جگہ پہ
اگر کوئی خبر آتی ہے ہم اس خبر کو فوری طور پر سچا نہ مانیں جب تک کہ اس کی تہ تک نہ پہنچے، جب تک کہ اس کی حقیقت تک نہ پہنچے اور اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ 3 باتیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ناپسند کرتے ہیں ہمیں بھی وہ تینوں باتیں ناپسند کرنی چاہیے۔ ہمیں ان 3 باتوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ان 3 باتوں سے شغف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان تینوں باتوں کو ناپسند کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا مربی، ہمارا محسن، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہمارے لیے ان 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ قیل و قال۔ ایک تو قیل و قال، سنی سنی باتیں، اللہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور تیسرا وکثرت السؤال، بہت زیادہ بیجا سوالات کرتے چلے جانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں ہمیں قیل و قال سے بچنا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنے سے بچنا چاہیے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہم جیسے ہی کوئی خبر سنتے ہیں، جیسے ہی کوئی خبر پڑھتے ہیں اپنے موبائل پر، ہم اس کو سچا مان لیتے ہیں، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہوئے پھر ہم اگلا قدم اٹھاتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اور ایک جھوٹی خبر، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جھوٹی خبر جس نے اپلوڈ کی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ جھوٹی خبر اس کو اپلوڈ کرنے والا مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، یا کوئی بھی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن اس کی حقیقت کو جانے بغیر، اس کی صداقت کی تصدیق کے بغیر ہم اس کو صحیح مان کر اگلا قدم اٹھاتے ہیں اور اس کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اس طرح اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ویسے تو بے شمار واقعات ہیں، لیکن آج میں اس اپنے موضوع کے لیے ایک واقعے کو بنیاد بناتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے واقعہ افک، جس کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا سورۃ النور میں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ تو وہ واقعہ افک کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ واقعہ افک یہ ہے کہ منافقوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، بہتان باندھا تھا بدکاری کا۔ حالانکہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت صرف اتنی ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جاتے ہیں، غزوہ بنی المصطلق۔ اس جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں، مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پر رات گزارتے ہیں۔ اگلے دن صبح ہوتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے ذرا دور چلی جاتی ہیں۔ وہاں قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ کہیں گر گیا، وہ اس کو ڈھونڈنے لگی اور اس میں ان کو تاخیر ہو گئی، وہ واپس اپنی جگہ پہ نہیں پہنچی۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کوچ کرنے کا حکم دیا۔ جس ہودج کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتی تھی، اس ہودج کو صحابہ کرام نے اٹھایا، اونٹ پہ رکھا اور وہ اونٹ چل دیا۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہودج کے اندر موجود ہیں۔ خود اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس دور کے اندر خواتین بھاری جسم کی نہیں ہوتی تھیں، خواتین کم کھاتی تھیں، دبلی پتلی ہوا کرتی تھیں، اور وہ خود اپنے بارے میں کہتی ہیں میں تو ویسے بھی چھوٹی سی بچی تھی، کم سن بچی تھی، تو میرا تو کوئی وزن بھی نہ تھا۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اماں عائشہ موجود ہیں ہودج کے اندر، چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو یہی سمجھا کہ موجود ہیں، تو اس کو اٹھا کے رکھ دیا اور قافلہ چلا گیا۔ اب جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ ڈھونڈنے کے بعد اپنی جگہ پہ پہنچتی ہیں، دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پر لیٹ جاتی ہیں، وہاں پر ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ جب آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے ہودج میں نہیں ہوں، تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے اسی جگہ پہ آئیں گے
جہاں وہ مجھے چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران میں ایک صحابی جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے تھے، حضرت صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ پیچھے رہیں اور قافلے کی کوئی گری پڑی چیز ہو تو اس کو اٹھا کے لے آئیں۔ جب اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ لیا ہوا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں اس جگہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ جیسے لگا کہ ایک انسان کا سایہ ہے، قریب گئے تو دیکھا وہ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی اماں عائشہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر حضرت صفوان بن معطل نے اپنا اونٹ قریب کیا، اس کو بٹھایا، سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ اس پہ سوار ہوں، وہ سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل اپنے اونٹ کو لے کر چل دیے۔ جب اس قافلے تک پہنچے جس قافلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اس قافلے کے لوگوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں۔ یہاں پر منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے جب یہ دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ اس نے بدکاری کا الزام لگا دیا، صفوان بن معطل کے ساتھ بہتان باندھ دیا، اور پھر منافقوں نے تو اس خبر کی تائید کی ہی۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اس واقعے کو اس موضوع کی دلیل بنانے کے لیے۔ ایک خبر پھیلا دی منافقوں نے کہ سیدہ عائشہ حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ اکیلی واپس لوٹی، یقیناً اس میں کوئی مسئلہ ہے، بدکاری کی، بے حیائی کی خبر کو پھیلانے لگے۔ اسی رو کے اندر 3 صحابہ اکرام خبر کی تصدیق کر دی، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پورے واقعے کا پتہ چلا، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ ایک خبر پھیلائی گئی، ایک افواہ پھیلائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی زوجہ مطہرہ پر الزام لگایا گیا، بہتان باندھا گیا اور تہمت لگائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس تہمت کی تصدیق نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کی۔ تحقیق کس طرح سے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتلاؤ آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے کے بارے میں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کھلے الفاظ میں کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کے گھر والے ہیں اور میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی اور بات نہیں جانتا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، عائشہ کوئی اکیلی عورت نہیں، ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری خواتین موجود ہیں، آپ اگر تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو بریرہ کو بلاؤ، اور بریرہ کو بلا کر کے آپ اس سے تصدیق کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری شخصیت یعنی علی بن ابی طالب، اسامہ بن زید اور ان کے علاوہ بریرہ سے بھی تصدیق کرنا چاہیے۔ بریرہ نے کیا کہا؟ چونکہ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزار تھی، وہ جانتی تھی، تو کہنے لگی عائشہ تو اتنی بھولی بھالی عورت ہیں کہ جب وہ آٹا گوندتی ہیں تو آٹا گوندھ کر بھول جاتی ہیں، حتیٰ کہ بکری آتی ہے، بکری آٹا کھا کے چلی جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو میں تو اس کے بارے میں خیر ہی جانتی ہوں، اس کے بارے میں یہ جو الزام ہے، یہ جو بہتان ہے، تہمت ہے، اس کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی اور اس جھوٹی خبر کی تصدیق، اس جھوٹی خبر کی فوراً تصدیق نہیں کی، اس کو سچا نہیں مانا، اور اس کو سچا مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نہیں نکالا بلکہ اس کی تحقیق کی۔ اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہے، معروف ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے دنوں کے بعد، کہ جن دنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اضطراب اور پریشانی کے شکار رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عائشہ کے والدین اور باقی سارے صحابہ اکرام پریشان رہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آسمان سے نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ
فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ لوگ چونکہ انہوں نے گواہیاں پیش نہیں کی تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے ہمیں اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے۔ کسی بھی قسم کی خبر ہم سنیں، خصوصاً ایسی اہم بات کہ جس کا تعلق عزت کے ساتھ ہو، تو ہمیں اس کے بارے میں تصدیق کر لینی چاہیے اور اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا تو اللہ نے کچھ آداب بھی سکھلائے۔ وہ آداب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، کہ جب تم نے اس خبر کو سنا تھا تو ایسا کیوں نہ کہا تم نے، کہ ایسا کیوں نہ کیا تم نے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور وہ یہ کہتے کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلا جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ایک بہتان ہے، تہمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اسی طرح سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے بارے میں، اپنے مومن مردوں کے بارے میں، مومنہ عورتوں کے بارے میں ہمیں اچھا گمان کرنا چاہیے، ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے، کسی جھوٹی خبر پر ہمیں کسی کی عزت کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، جیسے ہی کوئی جھوٹی خبر آتی ہے ہم اس کو سچا مان لیتے ہیں، اور کسی کی عزت کو نشانہ بنانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ تم وہ وقت یاد کرو کہ جب تم اس خبر کو ایک زبان سے دوسری زبان تک نقل کر رہے تھے، ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف نقل کر رہے تھے، لہذا اس طرح کی خبروں کو نقل کرنا، اس طرح کی خبروں کو شیئر کرنا، اس طرح کی خبروں کو پھیلانا، یہ بہت بری بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم پردہ ڈالیں اپنے مومن بھائیوں پر، اپنی مومنہ بہنوں پر ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ایک مسلمان پہ پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن ہم عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالتے، ہم عیبوں کو اور اچھالتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اور ہم اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، تم اپنے منہ سے وہ بات کرتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اور حقیقت بات یہ ہے میرے بھائیوں، آج جب ہم اپنا موبائل کھولتے ہیں نا، اپنا موبائل کھولتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہم جب مصروف ہوتے ہیں تو ہماری انگلیاں کی پیڈ کے اندر مشغول ہوتی ہیں، ہماری انگلیاں موبائل کے کی پیڈ کے اندر مشغول ہوتی ہیں، لیکن ہمارے دماغ بجھ چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس چیز کو پڑھ رہے ہیں، کس چیز کو ہم آگے شیئر کر رہے ہیں، کس چیز کو لائک کر رہے ہیں۔ بلا سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر تصدیق کیے ہم ہر خبر کو پھیلاتے ہیں اور ہر خبر کو شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ معاشروں کو برباد کر دیتا ہے، یہ رویے معاشروں کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، لہذا ہمیں اس اصول پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے ضمن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو کہ بے حیائی کو، یحبون الفاحشہ، کہ جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے ایمان والوں کے اندر، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور آپ ذرا غور کریں، یہ جو آیات ہیں نا، یہ واقع افک کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں، تو صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام انہوں نے بے حیائی کو نہیں پھیلایا تھا۔ وہ 3 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس خبر کی تصدیق کی تھی، ورنہ باقی سب نے اس کو برا جانا تھا۔ اور منافقوں نے بھی بدکاری کو نہیں پھیلایا تھا، بلکہ انہوں نے بدکاری کی ایک خبر کو پھیلایا تھا، بدکاری کو نہیں پھیلایا، بدکاری کی خبر کو پھیلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی خبروں، بے حیائی کی خبروں کو پھیلانے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور میرے بھائیوں ذرا سنو، آج بہت سارے وہ لوگ
جو کہ ویڈیو کلپس نشر کرتے ہیں، اور وہ ویڈیو کلپس کون سے ہوتے ہیں؟ ان کے اندر بے حیائی ہوتی ہے۔ یہ آڈیو کلپس پھیلاتے ہیں، اور وہ آڈیو کلپس بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کی خبروں کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے رویوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے طرز عمل، اپنے طریقہ کار کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی افواہ کو سنیں، کوئی خبر سنیں، کوئی خبر پڑھیں، ہم اس کی حقیقت تک پہنچے بغیر، اس کی حقیقت کو جانے بغیر، اس کی سچائی پر یقین کیے بغیر ہم اس کو آگے شیئر نہ کریں اور ہم اس کو آگے نہ پھیلائیں، ورنہ اس طرح بری خبریں جب پھیلاتے ہیں تو معاشرے جو ہیں وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ ہر اس بات کو بیان کرے جو وہ سنتا ہے، جو بھی سنی باتیں جتنی بھی سنتا ہے ان کو بیان کرنا شروع کر دے، ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دے۔ وہ جب اس طرح کی سنی باتوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو جھوٹوں کی صف میں شامل نہ کریں، بلکہ ہم اپنے آپ کو سچے لوگوں کی صف میں شامل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں۔ اصلاح کا معنی یہ ہے کہ ہم صلح کرائیں، ہم اپنے جو تعلقات ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، میاں بیوی کے تعلقات، ہم اپنے ان تعلقات کی اصلاح کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم صلح والا رویہ اختیار کریں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں، جھگڑا کریں اور اپنے خاندان کے اندر فساد پھیلائیں، انتشار پھیلائیں، اپنے معاشرے کے اندر انتشار فساد کی جو جڑیں ہیں ان کو مضبوط بنائیں۔ نہیں، ہمیں فَأَصْلِحُوا، یہ جو اصول ہے ایک مہذب معاشرے کی اصلاح کے لیے، ہمیں اس اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اصلحو کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں کے درمیان صلح کرائیں۔ جب کبھی بھی دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو، تو ہم لڑائی جھگڑے پر تماش بین نہ بنیں، ہم وہاں پر جلتی پر آگ کا کام نہ کریں، بلکہ ہم جلتی پر تیل کا کام نہ کریں، بلکہ ہم وہاں پر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں اور وہاں ہم صلح کرائیں۔ تو یہ اصلاح کا جو اصول ہے، اصلحو کا جو اصول ہے، یہ ضمنی طور پر دو چیزوں کو شامل ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنائیں اور اسی طرح عام مسلمانوں کے اندر بھی اصلاح کا رویہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، میری بات توجہ سے سنیے گا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمت کے مال کے بارے میں، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ جو غنیمت کے مال ہے نا، یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول جس طرح فیصلہ کریں گے اسی طرح سے یہ غنیمت کے مال تقسیم کیے جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے حکم دیا فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ تعالی سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے تعلقات کو بہتر بناؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بناؤ، کیونکہ مال کی وجہ سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بگڑتے ہیں، ماں باپ کے درمیان، اولاد کے درمیان تعلقات بگڑ جاتے ہیں مال کی وجہ سے، بہن بھائیوں کے درمیان تعلقات بگڑ جاتے ہیں مال کی وجہ سے، رشتہ داروں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں مال کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے مالوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، لہذا تم مال کی وجہ سے اپنے تعلقات کو نہ بگاڑو، بلکہ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو اور اپنے اندر سے اصلاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث توجہ سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم وسوء ذات البین، آپس کی پھوٹ سے بچو، آپس کی پھوٹ سے بچو، یعنی آپس میں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، تعلقات کو خراب کرنے سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنها الحالقہ، یہ جو آپس کی پھوٹ ہے نا،
یہ دین کو موڑ کر رکھ دیتی ہے، دین کو موڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جس طرح ایک انسان اپنا سر مڑواتا ہے تو اس کے سر پر کوئی بال باقی نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے یہ جو آپس کی لڑائی جھگڑا ہے، آپس کی لڑائی جھگڑا، آپس میں تعلقات کا بگاڑ، یہ بھی دین کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، یہ دین کو موڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر آپس میں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کے بارے میں کہ جو روزوں سے بھی بہتر ہے، نماز سے بھی بہتر ہے، اور صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم لوگ الحمدللہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہمیں ایک وہ عمل بتلا رہے ہیں جو روزوں سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، اور صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر بنانا، آپس میں اصلاح کا رویہ اختیار کرنا، لڑائی جھگڑے کی بجائے، پھوٹ ڈالنے کی بجائے، بغض اور عداوت کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ دینے والے، یہ آپس کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں۔ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، فرمایا آپس کے تعلقات کو خراب کرنا اور آپس میں پھوٹ ڈالنا جو ہے، یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ نے دین کو موڑ کے رکھ دیا، دین کو آپ نے ختم کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بہت سارے مسلمان جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندرونی خاندانی معاملات کو دیکھا جائے، ان کے گھریلو معاملات کو دیکھا جائے تو بالکل زیرو نظر آتے ہیں۔ گھر کے اندر لڑائی، خامند اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے خامند کے ساتھ، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد اپنے والدین کے ساتھ، سگے بہن بھائی، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ زکوٰۃ دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، روزے رکھنے کا نام ہے، صرف صدقہ کرنے کا نام ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ان اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں آپس کے جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، آپ اسے اچھا سلوک کریں۔ اگر وہ آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ اس پر احسان کریں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اصول ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ معاشرے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اور ہمارے قریبی رشتہ دار رہتے ہیں، ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگر ہم اس طرح سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائیں گے، ہمارا معاشرہ ترقی پائے گا، ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہوگی۔ اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے درمیان بھی، اگر عام مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کہیں فساد ہوتا ہوا نظر آئے تو وہاں پر جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، وہاں پر ہم آگ کو مزید نہیں بھڑکانا چاہیے، بلکہ وہاں پر آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کوئی خیر نہیں ہے زیادہ تر سرگوشیوں کے اندر سوائے اس کے جو کہ سرگوشی کرتے ہوئے صدقہ کرنے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا وہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، لوگوں کے درمیان وہ صلح کرانے کا کام کرے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے کہ وہ صلح کراتا ہے لوگوں کے درمیان، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم ایسے لوگوں کو بہت بڑا اجر عظیم جو ہے وہ ہم ان کو نصیب کریں گے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ اصلاح کرنی چاہیے، دوسروں کے درمیان صلح کرانی چاہیے، نہ یہ کہ ہم دوسروں کے درمیان مزید آگ کو بھڑکائیں، بلکہ ہمیں صلح کا کام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث بس سن لیجئے اس دوسرے رسول کے بارے میں کہ ہم جب آپس میں ہمارے درمیان جب کوئی بات ہوتی ہے، کوئی اللہ نہ کرے جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم پھر اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھے یہ بات کہی تو کیوں کہی، فلاں بندے نے یہ کام کیا تو کیوں کیا۔ ہم نے بس اس چیز کو اپنے دل سے نہیں نکالنا، اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں کرنا،
پھر ہمیشہ کے لیے ہمارا اس سے بائیکاٹ، ہمیشہ کے لیے ہم اپنے دل کے اندر کدورتیں پالتے ہیں اور حسد پالتے ہیں، بغض پالتے ہیں، دشمنی کے جذبات کو پالتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جمعہ کو، ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو، ہر ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ ہر ایسے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا بھی اگر اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان تعلقات ناخوشگوار ہیں، یہ دونوں آپس میں کدورتیں پالتے ہیں، چاہے یہ اللہ کی توحید پر کیوں نہ قائم ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے دو لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا جن کے دلوں کے اندر نفرت ہوتی ہے، کدورتیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ امہلوا ہذین، ان دونوں کو بھی مہلت دے دو، ان کی مغفرت نہ لکھو جب تک کہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ ان کی مغفرت نہ لکھیں۔ میرے بھائیوں، ہر جمعرات اور ہر پیر کو یہ عمل ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں آپس میں کدورتیں پالنے کی بجائے، نفرت اور بغض اور عداوت کے جذبات کو بڑھانے کی بجائے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اور ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور اگر کہیں دو مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہو کہ وہ لڑ رہے ہیں یا ان کے درمیان کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو ہم ان کے اندر بھی اصلاح کی کوشش کریں، اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آخری اصول بس ذکر کر کے میں مختصر طور پر میں درس ختم کرتا ہوں۔ آخری اصول یہ ہے، مہذب معاشرے کے لیے 3 رہنما اصولوں میں سے پہلا اصول کیا تھا کہ اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، کسی اڑتی ہوئی بات کو سچا نہ مان لیا کرو، بلکہ تحقیق کر لیا کرو، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کیا کرو۔ اور دوسرا اصول کیا ہے کہ اصلاح کا کام کیا کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات خوشگوار بناؤ، اور اسی طرح عام مسلمانوں کے اندر بھی آپ اصلاح کا کام کیا کریں۔ یہ 2 اصول۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کریں۔ عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی پائے گا، اور ہماری اسلامی تاریخ گواہ ہے، جس دور کے اندر اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف پر مبنی فیصلے ہوتے تھے، تو اس دور کے اندر اسلامی معاشرہ جو ہے اس نے خوب ترقی کی۔ اور میری اس سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو معاشرہ تشکیل پایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا معاشرہ، وہ معاشرہ اس نے خوب ترقی کی۔ حالانکہ وہ لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ انتہائی کمزور تھے، ان کے اندر بہت زیادہ خرابیاں تھیں، لیکن ان لوگوں نے جب اسلام کے اصولوں کو اپنایا، مہذب معاشرے کے 3 رہنما اصول اپنائے، تو پھر ان کے معاشرے نے خوب ترقی کی، اور مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا پہ غالب آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کیا کرو۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب اگر ہم میں سے کسی کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے، کوئی اتھارٹی دی ہے خاندان کے اندر، قوم کے اندر، کسی شہر کے اندر، تو ہوتا یہ ہے کہ جب 2 فریق ہمارے سامنے آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، تو پھر وہاں پر یا تو سفارشیں چلتی ہیں، یا پھر وہاں پر پیسہ چلتا ہے، یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان 2 فریقوں میں سے کون سا فریق زیادہ طاقتور ہے، تو ہم اس طاقتور کی حمایت کرتے ہوئے ہم جو کمزور فریق ہوتا ہے اس کو دبا دیتے ہیں اور اس پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ انصاف اور عدل پر مبنی فیصلے نہیں کیے جاتے، اور یہ چیز معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ میرے بھائیوں، عدل اور انصاف کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم ہر حق والے کو اس کا حق دے دیں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دے دیا جائے۔ آپ دیکھیں نا، عدل اور انصاف کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم اور ناانصافی ہے، ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ ظلم اور زیادتی جو ہے، یہ اس قدر معیوب ہے، اس قدر مذموم عمل ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک باپ اگر اپنی اولاد میں ظلم اور زیادتی کرتا ہے، عدل و انصاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد نے جب ان کو ہدیہ دینا چاہا تو ان کی والدہ جن کا نام عمرہ بنت رواحہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کر لیتی، یا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے پر گواہ نہیں بنا لیتی، اس وقت تک ایسے نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، آپ نے پوچھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سے کہ بتلاؤ جو تم
جو ہدیہ تم اپنے اس بیٹے کو دے رہے ہو وہی ہدیہ تم باقی بیٹوں کو بھی دے رہے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، باقیوں کو نہیں دے رہا، صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں اس ظلم پر تمہارا گواہ نہیں بن سکتا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیا کرو۔ اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے، میاں بیوی کے معاملے کے اندر بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے معاملے کے اندر بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے، قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور عام مسلمانوں کے معاملے میں بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی، ورنہ اگر ہم طرفداری کریں گے، ہم جانبداری کا مظاہرہ کریں گے جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے، تو پھر معاشرہ بگڑے گا، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے آج کے درس کا کہ اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کو مہذب بنانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی ترقی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان 3 اصولوں کو اپنانا ہوگا کہ جب کبھی ہم کوئی بھی خبر سنیں، کوئی بھی بات سنیں، کوئی افواہ سنیں، کوئی خبر پڑھیں، ہم اس کی اچھی طرح سے تحقیق کریں، اس کی تحقیق کر لیں، اس کی چھان بین کر لیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اصلاح کا رویہ اختیار کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور باقی عام مسلمانوں کے ساتھ بھی اصلاحی رویہ اختیار کریں۔ اس طرح سے ہمارا معاشرہ، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں، چاہے اپنے گھر کے اندر کریں یا گھر سے باہر کریں، جو بھی فیصلہ کریں، ہمارا ہر فیصلہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو، ہمارے فیصلے کے اندر جانبداری نہ ہو اور ہمارے فیصلوں کے اندر جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اگر ہم اس طرح فیصلے کریں گے، ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے گھر کے اندر، اپنے اپنے خاندان کے اندر، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جب ہر شخص عدل و انصاف کرے گا تو پھر آپ دیکھنا ہمارا معاشرہ ترقی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر جو ہم نے سنی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔